بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں زارا آپا آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ یوں تو ہم اپنے علماء سے قیامت کی مختلف نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی، جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بحرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے، اور ان برائیوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتا ہے۔ ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھیں اور خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج اور ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر صرف اس کو اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ علم اور اخلاق و کردار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند بیوی کا ہی غلام ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو جائے۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے اور ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے
کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا لگتا ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بدگماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔ یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعما ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کی کمینہ صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ اور شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق کو، بدگماش کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں اور زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے۔ جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روگردانی اور نافرمانی کے سبب ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، ہوا، درخت کا پتا ہو یا زمین کا زلزلہ، اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں۔ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت و بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس کے بارے میں کمنٹس دینا نہ بھولیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ زارا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔